حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عثمان صحابی ہیں جن پر دوسرے تو کیا اپنے اہل سنت کے بھی بہت سارے حضرات اعتراض کرتے ہیں، ان کی پالیسیوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ حضرت عثمان کی شہادت کے واقعے اور ان کے فضائل بیان کریں۔ آپ پر اقربا پروری اور منافقت کے الزام لگائے گئے ہیں۔ یہ جو حضرت عثمان پہ اعتراضات کرتے ہیں نا، صحابہ کے خلاف بولنے کا یہ سلسلہ بر صغیر میں یہ 70s کے آس پاس شروع ہوا ہے۔ کچھ اسکالر پیدا ہوئے جڑے صحابہ کے خلاف اپنی زبانیں کھولیں، تو ان کا انداز بیان بڑا زبردست تھا، تحریر جو انداز تھا، تو لوگوں میں بالآخر پھر صحابہ کے خلاف زبانیں کھل گئیں اور یہ سلسلہ اب چل پڑا ہے پاکستان میں۔ ان کے بعد جو آئے ان کی زبانیں اور کھلی، ان کے بعد جو آئے ان کی زبانیں اور کھلی، تو یہ سارے ایک جیسے بدتمیز ہیں، سمجھ رہے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو کسی سے صراحتاً گناہ ہوتا ہے اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، وہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت عثمان سے ایسا کوئی گناہ منقول نہیں ہے، اور غزوہ احد میں جو فرار ہوا تھا حضرت عثمان سے، وہ تو اور بھی بہت سارے بڑے بڑے صحابہ سے ہوا تھا، لیکن اس فرار کے بعد انہوں نے دوبارہ رجوع کیا، اس فرار کی تلافی کی، اور پھر قرآن میں ان کی توبہ نازل ہوئی کہ اللہ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا ہے اور ان کو حوصلہ دیا اللہ نے۔ تو اس کے بعد بھی ان پہ اعتراض کرنا کہ غزوہ احد سے فرار ہوا تھا، یہ آپ گویا خدا سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دفعہ داماد بنے ہیں، ایک بیٹی آپ نے دی، ان کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی دی۔ آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ آپ نے ایک داماد کو بیٹی دی، بیٹی کا انتقال ہو گیا تو کتنی بدگمانیاں پھیلتی ہیں، یار اس نے خیال نہیں کیا ہوگا، بیماری کا علاج نہیں کیا ہوگا۔ ہمارے نبی نے دوسری بیٹی دی، ان کا بھی انتقال ہوا، آپ نے فرمایا اور بھی بیٹی ہوتی تو میں عثمان کو دیتا۔ اس کے بعد خدا کی قسم جگرا چاہیے حضرت عثمان کے خلاف بولنے کے لیے۔ بہت ہی کوئی خاندانی نیچ ہوگا، کوئی خاندانی بدبخت ہوگا، کوئی خاندانی یوں سمجھے کہ اس کے نسب میں خلل ہوگا، جو اس فضیلت کے بعد کیا سیدنا عثمان کے خلاف ایک لفظ بولے۔ اور سنیں آپ، صلح حدیبیہ میں کیا ہوا ہے؟ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے موت پہ بیعت لی تھی، یہ کس کی خاطر لی تھی؟ عثمان کے خون کی کا بدلہ۔ دیکھو صلح حدیبیہ میں نبی جنگ کو ٹال رہے ہیں، نبی کیا کر رہے تھے؟ جنگ کو ٹال رہے تھے۔ کیوں؟ آپ سوچ رہے تھے ہم 1400 ہیں، سامنے ہزاروں ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہم اسباب کی دنیا میں ان سے لڑ نہیں سکتے، لہذا جنگ کو کیا کرو؟ ٹالو، اور ان سے معاہدے کرو مشرکین سے۔ یہی ہوا نا آخر میں، یہی ہوا نا آخر میں، تاکہ آپ کو دوسرے قبائل سے لڑنے کی فرصت ملے، دین کی تبلیغ کا موقع ملے۔ آپ نے اپنے خلاف شرطیں منظور کر کے عرب سے جنگ کو ٹالا ہے۔ لیکن اس صلح حدیبیہ سے پہلے کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا سفیر بنا کے، افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نبی اتنے غضبناک ہوئے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو آپ صلح کر رہے تھے تو آپ نے ان 1400 صحابہ سے موت پر بیعت لے لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ ہم رائے گاں نہیں جانے دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ ہمارے پیغمبر کا عثمان سے رشتہ کیا تھا کہ ان 14 سے موت پر بیعت کی کہ جب تک جسم میں خون ہے ہم ان سے لڑیں گے، عثمان کا خون رائے گاں نہیں جانے دیں گے۔ ہمارے نبی کی قدر میں عثمان کی یہ ویلیو تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور آگے اللہ نے آپ کی ایک فضیلت ثابت کرنی تھی کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، یہ خبر تو پتہ چلا غلط تھی، حضرت عثمان کا پتہ چلا زندہ ہیں۔ اب جب 1400 صحابہ جو حضرت عثمان کا تو اس وقت کنفیوژن تھی نا کہ زندہ ہیں کہ شہید ہو گئے، لیکن امکان تھا کہ ہو سکتا ہے زندہ ہوں۔ تو آپ جب موت پہ بیعت لے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ اگر عثمان موجود ہوتے وہ یقیناً بیعت کرتے، تو آج اس فضیلت سے عثمان کیا ہو رہے ہیں؟ محروم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا اور اپنا بایاں ہاتھ نیچے رکھ کے موت پہ بیعت لی اور فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا۔ یہاں 2 فضیلتیں حضرت عثمان کے لیے ثابت، 3 فضیلتیں۔ نمبر 1، عثمان کا خون اتنا قیمتی کہ ان کے لیے موت پر بیعت کی جا رہی ہے، ہلکا نہیں ہے حضرت عثمان کا خون نبی کی نظر میں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین تھا کہ عثمان ہوتے تو موت پر لازمی بیعت کرتے، اتنا یقین
اور تیسری بات یہ، تبھی تو نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ، تیسری بات یہ کہ آپ یہ بھی کر سکتے تھے، حضرت عمر سے کہہ سکتے تھے کہ عمر تم اپنا ہاتھ لے کر آؤ، میں اس کو عثمان کا ہاتھ فرض کر لیتا ہوں، ابو بکر تم اپنا ہاتھ لے کر آؤ، میں اس کو عثمان کا ہاتھ فرض کر لیتا ہوں، علی تم اپنا ہاتھ لے کر آؤ، میں اس کو عثمان کا ہاتھ فرض کر لیتا ہوں. یہ کسی سے بھی کہہ دیتے، حضرت بلال سے کہتے اپنا ہاتھ لے کر آؤ، میں اس کو، جب فرض ہی کرنا ہے تو کسی کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ نبی نے فرمایا نہ آج عثمان کی فضیلت ثابت کروں گا. فرمایا کہ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ اپنے. حالانکہ بیعت ہمیشہ دوسرا کسی اور کے، دیکھو فقہ کا ایک اصول ہے کہ ایک آدمی دو طرف سے وکیل نہیں ہو سکتا، دو طرف سے وکیل نہیں ہو سکتا. ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے، نوٹ کریں اس کو آپ. دیکھو اس نے مجھے وکیل بنایا کہ مفتی صاحب میرے لیے بازار سے ایک گھڑی خرید لو، میرے لیے بازار سے ایک گھڑی خرید لو. نمائندہ بن گیا. اب میں جاؤں گا بازار سے گھڑی خریدوں گا، ایک بندہ مجھے گھڑی بیچے گا اور میں ان کو دے دوں گا لا کے. میں نمائندہ وکیل کس کا ہوں؟ ان کا. ان سے میں پیسے لوں گا. کیا تھا میرے پاس یہ گھڑی رکھی ہوئی تھی، یہ میری ہی گھڑیوں کی دکان ہے، میں گھڑی بیچنے کا وکیل بھی خود اور گھڑی خریدنے کا وکیل بھی خود، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یعنی میں نے اپنی ہی گھڑی پہنا دی ان کو. ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی دو طرف سے وکیل نہیں ہو سکتا. معاملات میں، خرید و فروخت کے خاص طور پہ معاملات میں دو طرف سے وکیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خریدار بھی میں ہوں، سیلر بھی میں، بائر بھی میں. ایسا نہیں ہو سکتا. بائر کوئی اور ہوگا، سیلر کوئی اور ہوگا. جی اس میں دھوکہ کا امکان ہے نا. کہ یہ کیا بات ہے کہ بھئی آپ خود ہی خرید رہے ہیں خود ہی بیچ رہے ہیں، یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. یعنی میں اپنے آپ سے ہی طے کر رہا ہوں کہ یہ گھڑی میں وسیم بھائی کی طرف سے خرید رہا ہوں، اپنے ہی آپ سے. ایسا نہیں ہوتا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف قیاس کام کیا ہے. بیعت کرنے والا ہمیشہ دوسرا ہوتا ہے. اگر عثمان موجود نہیں تھے اور بیعت لینے والے پیغمبر تھے تو عثمان موجود نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے کسی اور کو نمائندہ بناتے تاکہ وہ ان کا وکیل بن جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے بیعت لینے کے لیے. نبی نے بیعت لینے کے لیے خود موجود ہیں، اور یعنی بیعت لینے کے لیے، اور جو بیعت کرنے والے ہیں ان کے وکیل بھی آپ خود ہی بنے ہیں. یہ خلاف قیاس کام کیا ہے جو عام حالت میں جائز نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ کے علاوہ میں کسی اور ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار نہیں دے سکتا. خلاف قیاس ہوگا تمہارے لیے، میرے لیے یہی عین قیاس ہے کہ اب کسی اور کا ہاتھ کو میں عثمان کا ہاتھ قرار نہیں دے سکتا. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی یار؟ پیغمبر نے اپنا ہاتھ اوپر رکھ کے اپنے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یہ ہاتھ کس کا ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بھی کوئی سیدنا عثمان پہ طنز کرے تو وہ کسی نیچ نسل کا ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی اور بہت زیادہ فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. عشرہ مبشرہ میں تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کا نبی نے ذکر کیا، اور حضرت عثمان کی قربانیاں آج بھی آپ کو مکہ مدینہ میں، سعودی عرب میں حضرت عثمان کے وقف کنویں ملیں گے آپ کو. اور کتنی فضیلت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو میرا مقصد ابھی فضائل سنانا نہیں ہے، وہ فضائل پر بیان تو 6 گھنٹے بھی کم ہے. میرا مقصد تو جو غیر خاندانی ہے ان کا غیر خاندانی ہونا بتانا ہے کہ نیچ نسل کے لوگوں سے آپ کیا رہیں؟ ہوشیار رہیں. ان کو سنے ہی نہیں، ان کم بختوں کو.